اور خدا کو کام کرنے دیں. خدا کے لیے 5 منٹ میں اس سب سے بڑھ کر سکتا ہے جو آپ اپنی کوشش سے 25 سال میں بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو بس ایک مکاشفہ کی ضرورت ہے. ہم بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ہمیں مکاشفہ کی ضرورت ہے. مطلب امریکہ میں ہم معلومات کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں. ہمیں خدا کے کلام کے مکاشفے کی ضرورت ہے. آمین. اور میرا ایمان ہے جیسے اس ہفتے کلام کی تعلیم دی جا رہی ہے، مذاق بڑھتا جا رہا ہے جو کہ اندھی آنکھوں کو کھول دے گا. اور اس وقت میں روحانی طور پر اندھی آنکھوں کی بات کر رہی ہوں، اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ جسمانی آنکھیں بھی کھلیں گی، لیکن وہ روحانی آنکھیں کھلیں گی جو اندھی ہیں، اور وہ کان جو روحانی طور پر بہرے ہیں. شاید آپ نے یہ ہزاروں مرتبہ سنا ہو کہ حیران کن فضل کتنا پیارا ہے، لیکن میرا خیال ہے جب آپ اس ہفتے یا آج رات جائیں گے یا جتنی بار بھی آپ جا سکیں، آپ یہی کہیں گے کہ حیران کن ہے. فضل بے حد ناقابل یقین طور پر حیران کن ہے، اور تب ہم واقعتاً سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ہم اس کے بے حد شکر گزار اور احسان مند ہوتے ہیں اور اسے اتنا پیار کرنے لگتے ہیں کہ خود پر ہمارا قابو نہیں رہتا، اور ہم اسے خوش کرنے کے لیے جتنا بھی کر سکیں ہم کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس لیے کہ بس ہم چاہتے ہیں. آمین. ہم سب نے یہ بات سنی ہے کہ خدا کی دولت مسیح کے خرچے پہ یعنی کہ فضل. دیکھیں کبھی کبھی یہ بات روحانی طور پر بڑی ملائم سی سنائی دیتی ہے، یعنی کچھ مذہبی سی، اور ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں. یہ وہ مہربانی ہے جس کے حقدار نہیں، اور ہمیں اس پر لمبے عرصے تک غور کرنا ہوگا، کیونکہ زیادہ تر لوگ وہ نہیں کرتے جس کے آپ حقدار نہیں ہیں، یا وہ کرتے ہیں جس کے آپ لائق ہیں. اور خدا دونوں باتیں ہی نہیں کرتا. وہ ہمیں تب بھی برکت دیتا ہے جب ہماری پیٹھ پر کوڑے پڑنے چاہیے. آمین. اور وہ ہمارے لیے وہ سب کرتا ہے جس کے ہم حقدار نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہمیں سزا نہیں دیتا یا ہماری تربیت کے لیے کچھ نہیں کرتا تاکہ ہم ٹھیک طور پر برتاؤ کریں، لیکن وہ ہم سے کبھی پیار کرنا بند نہیں کرتا. لیکن میری ایک جے ایم کی فضل کی تعریف ہے جو کہ میری اپنی ہے. یہ جے ایم ڈکشنری سے لی گئی ہے. تعلیم دینے کے 37 سال بعد مجھے یہ حق ہے کہ میں یہ تعریفیں دے سکوں. سنیں، میرے نزدیک فضل وہ مہربانی جو بنا حق کے ہو، لیکن یہ خدا کی قدرت ہے جو ہمیں مفت میسر ہے، جس کے ذریعے ہم وہ سب کچھ بآسانی کر سکتے ہیں جو ہم خود سے کبھی نہیں کر سکتے، جتنا بھی چاہے ہم زور لگا لیں. اور میں جانتی ہوں کہ آپ کو اسے پھر سے سننا ہے. سنیے، فضل وہ قدرت ہے جس کے ذریعے ہم وہ کر سکتے ہیں جس کی ضرورت ہے، بنا کسی محنت اور مشقت کے، خدا کے آرام میں رہتے ہوئے بآسانی کر سکتے ہیں، اور یہ مفت انعام ہے. کیا ہمیں ایک بار پھر یہ سننے کی ضرورت ہے؟ اچھا، اب میں جان رہی ہوں کہ آپ کا پیارا جسم چلا رہا ہے کہ کچھ تو ایسا ہوگا جو مجھے کرنا ہے. ہم ایمان سے شروعات کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم ایماندار کہلاتے ہیں. اگر ہمیں پانا ہوتا تو ہم پانے والے کہلاتے، لیکن ہم ایماندار ہیں، اور لفظ ایمان کا مطلب ہے قبول کرنا، اور لفظ قبول کا مطلب ہے ایمان رکھنا. سو آج شام جب یہ لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ان کے گناہوں کی خاطر موا اور وہ انہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اور اس سے ان کی زندگی میں بحالی آئے گی. سو انہوں نے ایمان رکھا، اور جس گھڑی وہ ایمان لائے انہوں نے قبول کیا. جب آپ ایمان لاتے ہیں، قبول کرتے ہیں، آپ قبول کرتے ہیں تو ایمان لاتے ہیں. آپ ان دونوں باتوں کو جدا نہیں کر سکتے. ایمان لانا قبول کرنا ہے، اور عبرانیوں 4 میں لکھا ہے جب ہم ایمان لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم خدا کے آرام میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں مجھے اپنی میٹنگز میں مزہ آتا ہے. جب میں نے یہ کرنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ دباؤ میری جان لے لے گا.
مطلب میں میٹنگ میں آنے سے پہلے اس قدر دعا کرتی کہ پہلے ہی سے تھکن سے آدھی مردہ ہو جاتی. جانتے ہیں میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. مجھے مسا کو حرکت میں لانا پڑتا. میں نے جینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ سیکھا کہ ایک ہی طرح جیا جائے. ایسا نہیں کہ مجھے یہاں کر کچھ اور بننا پڑتا اور کہیں اور جا کر کچھ اور. خدا ہمیں چاہتا ہے, ہماری اداکاری کو نہیں. اب آپ ایک الگ طرح کی نعمت میں داخل ہوتے ہیں, لیکن سچ یہ ہے کہ میں یہ کرتے ہوئے بہت خوش ہوں اور مجھے اس میں لطف آتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں اپنا وہ کام کر رہی ہوں جو خدا نے مجھے کرنے کو دیا ہے. میں نے کلام کی تیاری کی ہے, میں آ گئی, باقی اس پر ہے. میں نے کہا میں نے اسٹڈی کی تیاری کی, میں آ گئی, باقی اس پر ہے.